ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں، تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم، اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے، ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا، اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے، کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کے اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی، اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر، چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی، اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی، انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا، ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں، مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائیں. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں، اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے، فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا، باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر، اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں، ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں.
جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیا ہے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم آئی ایم ایف کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے، وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا، پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں، اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے.